بائبل سروفیشل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا آج ہم نے جگہ بدلی تھی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ مقام کلوری کا سین کچھ دکھایا جائے، تو کافی مشکل سے ادھر چڑھے، ابھی بھی پیچھے تگڑے تگڑے منکی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے ڈر بھی آ رہا ہے، لیکن وہ جگہ کچھ ایسی تھی، مشکل رستے تھے چڑھنے کے، ہم کافی نیچے سے آئے ہیں، تو وہ جو تھا سفر تقریباً 1.5 کلومیٹر اتنا تھا جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی تھی، اور رستے میں آگے تو اٹھائی بھی نہیں جا رہی تھی، تو شمعون کرینی کو بیگار میں لیا بائی فورس، کہ بیگار کا مطلب ہی ہوتا ہے بائی فورسڈ، تو جس کی اجرت نہیں دینی ہوتی یا دینی ہے تو نہ ہونے کے برابر، تو اس نے یہ صلیب اٹھائی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ 5ویں کلمے کی طرف۔ 5واں کلمہ یوحنا 19:28 میں ہے، لکھا ہے، اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ آمین۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، تو یہ کلمہ جو ہے انسانی ضرورت یا موت کے ذائقے کا ہے، انسانی ضرورت یا موت کے ذائقے کا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی موت کے ذائقے کا؟ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کہ ذائقہ ہوتا ہے، کوئی بھی کھانا جب پکاتے ہیں تو ذائقہ ہوتا ہے، کھانا پک رہا ہے تو ٹیسٹ کرنا کسی چیز کو، جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سارا کھانا نہیں کھایا، جو بھی آپ پکاتے ہیں مزیدار کھانے تو وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹ کریں، تو یہ پیاس موت کی ٹیسٹ تھی، موت کا ذائقہ تھا، موت آگے بہت بڑا آگے کام تھا، تو یہ موت کا ذائقہ جو ہے یہ پیاس تھی۔ تو یہ 5واں کلمہ جو ہے انسانی ضرورت، انسان کی ضرورت ہے پیاس۔ مجھے بھی بڑی پیاس لگی ہے، ہم پانی گھر بھول گئے ہیں، تو سخت پیاس تھی کیونکہ پچھلے دن سے کچھ پیا تو تھا نہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل انسان ہونے کی علامت بھی ہے، جب انسان ہے تو پیاس بھی ہوتی ہے، اگر کوئی روح ہی ہو تو اس کو تو پیاس نہیں لگ سکتی، تو انسان ہوتے جو ہے نا یہ پیاس ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ ہے پیاس کی بات مکمل انسان ہوتے ہوئے۔ اور پھر ہے کہ زبور 69:21 میں لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ اب یہ پیشن گوئی بھی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ پیشن گوئی پوری نہ ہوتی۔ یہ جو پیشن گوئیاں ہیں نا، یہ پیشن گوئیاں عام نہیں ہیں، یہ خاص الخاص ہیں کہ سینکڑوں سال پہلے، صدیوں سال پہلے نبیوں نے لکھی ہیں، پاک روح نے ان سے لکھوایا۔ تو یہ بات جو ہے یہ پوری ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اندرائن کڑوی چیز، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ تو یہ زبور کی بات جو ہے مسیح پر یہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہلے ہی ذکر آ گیا تھا میری پیاس بجھانے کو، تو واقعی انہوں نے سرکہ پلایا تھا، یسوع نے چکھا تھا، پیا نہیں تھا، تو انہوں نے دیا ہے، انہوں نے میری پیاس بجھانے کو سرکہ پلایا، تو سرکہ دیا۔ یہ پیشن گوئی جو ہے یہ پوری ہوتی ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ اور بھوک اور پیاس سب اسی بدن کا حصہ ہے۔ ابھی ہمیں کچھ دھوپ بھی لگ رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی، جب روزہ رکھتے ہیں پیاس بھی لگتی ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ پانی گھر بھول گئے ہیں، اور مجھے یہاں چڑھائیاں چڑھتے ہوئے تو کچھ ابھی پیاس محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہاں کیا کرب تھی کہ جو صلیب پر تھا اس کا کیا حال تھا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی۔ تو مکاشفہ 7:16 میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی۔ یہ سب کو انسانی بدن میں ہے، جب ہم انسان ہیں تو انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو وہاں خداوند یسوع مسیح کامل انسان تھے، تو کامل انسان ہونے کے ناطے ان کو پیاس بھی لگی۔ عبرانیہ 2:9 میں لکھا ہے کہ البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہن کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے، ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے، موت کا ٹیسٹ، پیاس، اور پھر موت کا پورا ذائقہ۔ تو وہ کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر نہیں ہوئے،
ان کی صورت بدل گئی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن نہیں، ہمارا کلام جو ہے جو سب سے معتبر ہے، ہر ایک چیز سے زیادہ معتبر ہے، کلام ہے۔ ہمارا گیت گانا اچھی بات ہے، دعائیں کرنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، معجزات کرنا اچھی بات ہے، لیکن معتبر جو ہے سب سے زیادہ وہ کلام ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ موت کا مزہ اس نے چکھا ہر ایک آدمی کے لیے، لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو ان کے لیے یہی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اگر ہم قبول کر لیتے ہیں تو ہمارا یہ لیسن یہاں تک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم بڑھیں گے اگلے کلمے کی طرف، تو پھر وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ ہماری محنت جو ہے اس کو آپ جب سراہیں گے کہ ہم ایسی جگہوں پر آتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں، محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کومنٹس لکھ دیا کریں۔ مجھے کچھ کومنٹس آتے ہیں میرے واٹس ایپ پہ، نہیں اگر اس کے اندر جا کر کریں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔